تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ الکتاب کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کسی فلسفے کی، تاریخ کی، سائنس کی، جغرافیے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں عقائد اور شرائع کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ عقائد کیا ہیں اور شرائع کیا ہیں؟ عقائد سے مراد پہلی جو ذہن میں بات، وہ بنیادی ایمانیات اور اعتقاد و اصول جو دل و دماغ سے مانے جاتے ہیں۔ عقائد سے مراد وہ بنیادی ایمانیات اور اعتقاد و اصول جو دل و دماغ سے مانے جاتے ہیں۔ اس کے چند اہم نکات ہیں، اس کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ یعنی جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 3 آخرت، نمبر 4 تقدیر، نمبر 5 فرشتوں پر، فرشتے ہیں، نمبر 6 جتنی بھی آسمان سے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں وہ برحق ہیں۔ اب شرائع کیا ہیں؟ وہ عملی احکام و قوانین جو زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتے ہیں۔ شرائع کی اگر تعریف کہہ لیں کہ وہ عملی احکام اور قوانین جو زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتے ہیں۔ اس کے اہم نکات کون سے ہیں؟ اس کے 4 اہم نکات ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے عبادات، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر ہے معاملات، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، وراثت، اس میں یہ احکامات۔ اخلاقیات تیسرا ہے، امانت، سچ بولنا، صداقت، امانت ہے، صداقت ہے، امانت دار رہنا، سچ بولنا۔ حدود و سزائیں، یہ اس کا چوتھا نقطہ ہے۔ چوری اور زنا کے شرعی احکام کیا ہیں، کس طرح ان کو لاگو کیا جائے گا، اس کی طرح۔ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ عقائد بنیاد ہے اور شرائع اس کی عمارت ہے۔ بنیاد بغیر عمارت کے کچھ نہیں، عمارت بغیر بنیاد کے کچھ نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ہیں۔ مثلا عقیدہ توحید، یہ عقیدہ ہے۔ نماز کی فرضیت کے احکام یہ شرائع میں آتے ہیں۔ اب اللہ کو تو مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کا ماننا بھی اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ کا ماننا معتبر جب ہی ہوگا جب وہ اس کے احکام پر عمل کرے گا۔ حکم تو اللہ نے دیا نا جی نماز کا، ایسے تو نہیں نا کہ اچھا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے توحید کو مانتا ہی نہیں، وہ جتنی مرضی نماز پڑھتا جائے اس کی بنیادی آؤٹ ہے، تو وہ کیسے ان معاملات کو پورا کرے گا؟ پھر ہم اگر اس کو کہیں کہ شرائع اور عقائد، شرائع عمل اور رفتار سے تعلق ہے شرائع کا، عقائد کا دل اور ایمان سے تعلق ہے۔ شرائع کا اپنا کیسے کیا جائے، اس کا جواب ہے نماز ہے، میں کیسے پڑھوں، یہ شرائع آپ کو بتائیں گے۔ اچھا جی، کیوں مانا جائے، ہم نماز کیوں پڑھیں، یہ عقائد جواب دیں گے۔ شرائع کیا ہیں؟ عملی قوانین، یہ شرائع ہیں۔ اور عقائد کیا ہیں؟ بنیادی ایمانیات۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب عقائد میں اگر ہم تھوڑا سا تفصیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا عقیدہ توحید میں، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا عقیدہ، اس کے واحد ہونے کا عقیدہ، اس کی صفات کا عقیدہ، اور ان میں
اللہ تعالیٰ کی حیات، علم، قدرت، کلام، سمع، بصر، ارادہ اور تکوین کی صفات ہیں۔ یہ تمام چیزیں توحید کے اندر مانی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں ان تمام صفات کے تفصیل سے دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ زندگی میں جی ایک مرتبہ آپ سورہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک دفعہ ترجمہ ضرور پڑھیں۔ زندگی میں ایک دفعہ جب آپ کو فرصت ہو ایک ایک رکوع کر لیں یا 5 آیات مقدسات کر لیں، 5 آیات پڑھیں۔ قرآن ویسے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن صرف اپنی عقل کے اوپر اعتماد نہیں کرنا۔ ایک کسی عالم دین کو آپ اپنا مینٹور بنا لیں، استاد بنا لیں، 5 آیات پڑھیں، سمجھ آ جائے سبحان اللہ آگے چل پڑیں، نہ سمجھ آئے وہیں پہ رک جائیں۔ ان 5 آیات کو لے جائیں ان کے پاس اور ان سے گزارش کریں حضور اس میں یہ میرا ایک سوال پیدا ہوا ہے، آپ تھوڑی شفقت فرمائیں، اس سوال کا حل دے دیں۔ ابھی عنایت فرما سکتے ہیں تو ابھی عنایت فرما دیں، نہیں عنایت فرما سکتے تو مطالعہ فرما کے مجھے اس کا جواب چاہیے، یہاں پر کیا مسئلہ۔ میں کہتا ہوں حضرت آپ ایک دفعہ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے کہ اس وقت تک جن عقائد اور نظریات کے ساتھ میں جی رہا تھا وہ بالکل مختلف ہیں، اور جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ میں نے اب تک 6 رمضان مبارک میں قرآن پاک کی مکمل یہاں پہ تفسیر بیان کی ہے۔ خوش نصیبوں نے جنہوں نے سنا انہوں نے اپنے دامن میں موتی سمیٹ لیے، اور جو نہیں سن سکے وہ بیچارے محروم رہ گئے۔ قرآن پاک کو خود پڑھ کر سمجھنا کسی عالم دین کی زیر نگرانی، حضرت جو وہ آپ کو فیض دے گا، انشاءاللہ دعا دیں گے آپ مجھے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی جس نے واقعتاً میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے بچے آج دہریے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایتھیزم یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ گمراہی اور فسق زیادہ پھیل گیا ہے، نہیں، اس لیے پھیل رہا ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے دین کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ برائی کل بھی اتنی تھی، برائی آج بھی اتنی ہے، برائی میں اضافہ نہیں ہوا، اچھائی اور سیدھا رستہ یہ بچوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جس بچے نے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن پڑھا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، کیا اللہ کی ذات سے اس کو کوئی بندہ پیچھے ہٹا سکتا ہے اس کی توحید سے؟ پکی بات ہے، جو بچہ بھی ایتھیزم کے راستے پہ گیا 100% وہ بچے نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے ہمارے دور کے اندر جی بچوں کو قرآن پڑھانے پر اتنی توجہ ہوتی تھی، اسکول جاتا ہے جائے، ٹیوشن جاتی جائے، کوئی اور معاملہ دنیاوی نہیں ہوتا نہ ہو، بچے قرآن لازمی پڑھتے تھے، عقائد لازمی سیکھتے تھے، ماں باپ اس میں انٹرسٹ لیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اب ہم پڑھاتے ہیں نا بچوں کو، عقائد سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بچے پٹ کے بندہ مر جاتا ہے، سکھا کے مر جاتا ہے، نماز نہیں سیکھتے۔ پھر ماں باپ کو اگر شکایت لگائیں وہ بھی کہتے چھڈو جی مولوی صاحب صرف سپارہ پڑھاؤ پرے، جان دیو پرے، یہ کہنا ہے انہوں نے مولوی بننا ہے۔ وہ بھائی مولوی بننے کے لیے تو صرف دین نہیں سیکھا جاتا نا، دین یا قرآن صرف مولوی بننے کے لیے تو، یہ مولویوں کے لیے تو نہیں ہے نا، تو باقی مسلمان نہیں ہیں۔ جو بچہ، جو مسلمان اپنے اولاد کو قرآن، دین، بنیادی اصول نہیں سکھاتا، قبلہ یہ یاد رکھیے اس کے بچے جوان ہو کر گمراہ، نہ صرف گمراہ ہوں گے بلکہ دین سے متنفر ہو کے مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ میں نے جن گھروں کے اندر دینی معاملات میں تھوڑی سی گڑبڑ دیکھی ہے نا جی، ماں باپ اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو بڑے ہو کر
چاہے وہ جوانی میں ہو جائے تو چاہے بڑھاپے میں ہو جائے، وہ ماں باپ کے عقائد اور نظریات سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، بالکل ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی چالاک آدمی ان کو ملے گا اس پر جو چاہے گا لکھ دے گا۔ میں ویسے فرقہ واریت کی طرف نہیں میں بات کرتا، میں آپ کو ایسے کہہ دیتا ہوں کہ الف جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جن کے پاس سارے اپنے معاملات ہیں، بچہ بڑا ہوگا نا، اس نے نہیں سیکھا اپنے ماں باپ سے، تو وہ بے جماعت والوں کو پسند کرے گا۔ ایک بچہ جیم جماعت والوں کو پسند کر لے گا، ایک دال جماعت والوں کو پسند کر لے گا، اس کے نظریات بھی کھر گئے، کیونکہ اس کو سمیٹا ہی نہیں کسی نے، اس کو بتایا ہی نہیں کسی نے۔ اب میرا بچہ ایتھیسٹ بن رہا ہے، اللہ کا منکر بن رہا ہے، تو وہ منکر بنا کیوں، اس کی وجہ تلاش کریں نا جی۔ اب اس کو آپ جتنے مرضی دلائل دے دیں وہ نہیں ہو سکتا، اس کا دماغ پلٹ چکا ہے، اس کورے کاغذ پہ کوئی لکھ چکا ہے، وہ جو کورے کاغذ پر عبارت لکھی گئی ربڑ کے ساتھ مٹا بھی دیں گے، نشان اس کے باقی رہیں گے۔ وہ کچھ دیر کے لیے ادب احترام کے پیش نظر خاموش تو ہو جائے گا، لیکن حضرت اس کے اندر اٹھا ہوا طوفان آپ بٹھا نہیں سکتے۔ اس لیے اس وقت جتنی اسلام کی اور دین کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر اور کسی دور میں نہیں تھی۔ اسی طرح فرشتوں کے متعلق عقائد کیا ہیں، اس کا ذکر ہے، نبیوں اور رسولوں کا تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نبیوں پر وحی نازل کرتے ہیں، قیامت کا، حشر کا، نشر کا، حساب و کتاب کا، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ یہ عقائد کے باب میں پورا آپ کو تفصیل سے قرآن پاک میں ملے گا۔ دوسرا، شرائع میں عبادت کے تمام طریقوں کا بیان ہے، اخلاق اور آداب کے متعلق احکام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث کے حجت ہونے کے متعلق آیات ہیں۔ جو احادیث کے منکر بنے انہوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا۔ بھئی اللہ کے حبیب کے فرامین کے حجت ہونے پر بھی قرآن پاک میں موجود ہیں دلائل۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی اصل بھی قرآن مجید میں ہے، اجماع اور قیاس کی حجت ہونے کے دلائل بھی قرآن مجید میں ہیں۔ گویا تمام عقائد اور شرائع کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہے۔ ان میں سے بعض قرآن مجید میں تفصیلاً مذکور ہیں، بعض اجمالاً مذکور ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر جزئی حکم کی تفصیل قرآن مجید میں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمام جزیات کے اصول اور قواعد اور ان کے دلائل کی تفصیل قرآن مجید میں۔ یہ بھی صحیح نہیں کہ تمام دنیا کے علوم قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن مجید اصالتاً ہدایت کی کتاب ہے، کوئی فلسفے کی، سائنس کی، تاریخ کی، جغرافیے کی اور میتھ کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، سائنس پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ اور اس کی تشریح اور تعبیر کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آقا جی نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں بھائی۔ آپ نے اس کی آیات کی تعلیم دی، اس کی تفسیر بیان فرمائی اور قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ پیش فرمایا، اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ کے نبی، فرشتوں، کتابوں، تقدیر، قیامت، حشر، جزا، سزا پر ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، برے اعمال سے اجتناب کرنا تاکہ انسان کی عاقبت اچھی ہو جائے، اور قرآن مجید میں صرف انہی چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔ اور اس سے مراد لینا صحیح نہیں کہ قرآن مجید میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ اور تمام حوادث اور کوائف کی تفصیل موجود ہے۔ بھئی لاہور کہاں پہ ہے، اسلام آباد کہاں ہے، شیخ پورہ کہاں ہے، سمن آباد کہاں ہے، یہ کینٹ کدھر ہے، یہ کوئی نقشے کی کتاب ہے؟ پانی کا فارمولہ کیا ہے، ہوا کا فارمولہ کیا ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے؟ ہاں جی، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں واقعہ کس تاریخ میں ہوا، یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے؟ او بابا یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ایمانیات کی کتاب ہے، یہ عقائد کی کتاب ہے، یہ شرائع کی کتاب ہے۔ تو یوں کہیں ہم کہ قرآن مجید دراصل ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہدایت بھی خوش نصیب حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی آیات مقدسات الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک اس کتاب میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پرہیزگار اگر نہیں ہے بندہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا۔ یہ دو ٹوک اس کی قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ ہے، ھدی للمتقین۔ اور پھر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی کتاب پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو گئے اور بہت سے ہدایت پا گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ ظالم بھی ہوگا تب بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم سوائے خسارے کے اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یا یوں کہہ لیں جب تک اندر پاک نہیں ہوگا نا قرآن کا نور داخل نہیں ہونے والا۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اندر سے بھی پاک ہونا چاہیے، باہر سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کا سادہ لفظوں میں ترجمہ یہ ہے پلیت قرآن کے نزدیک نہیں آ سکتا، پلیتوں کے لیے یہ قرآن نہیں۔ آپ دیکھ لیں لوگ بڑے فن کے ماہر ہو جاتے ہیں لیکن قرآن سے فیض نہیں لے سکتے، ان کے اندر نہیں جا سکتا قرآن۔ وہ یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اندر پلیت ہے نا۔ جس دن اندر پاک ہو گیا قرآن معجزہ ہو جائے گا۔ یہ نور ہے اور نور ظلمات میں نہیں رہتا، جہاں نور آ جائے وہاں ظلمت نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن کا صحیح فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی